دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم صدق رسولہ الکریم. آپ سب میرے ساتھ مل کر بہت محبت، عاجزانہ اور فقیرانہ اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیجئے اور صدہا شکر کروڑہا احسان مانیے اللہ رب العزت کا کہ ہمارے عیبوں کو چھپا کر، ہماری خطائیں لغزشیں درگزر فرما کر، ہماری پردہ پوشی فرما کر، ہمیں صحت، ہمت، طاقت، چاہت اور اپنی محبت دے کر حفاظت سے، عزت سے ہمارا رب لایا اور ہمیں چاہت سے بٹھایا اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت میں تڑپایا. واللہ یہ کرم نہیں تو کیا ہے. ہم اس احسان پر ساری زندگی بھی سر سجدے میں رکھ کر روتے رہیں تو بھی ہم شکر ادا کر نہیں سکتے، کیونکہ یہ وہ محفل ہے جو اللہ رب العزت خود عرش پر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ وہ محفل ہے جو اللہ رب العزت فرشتوں کے ساتھ عرش پر سجائے ہوئے ہے. آج ہمارے کرم رب نے جگائے اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پاک روحانی نورانی محفل سے خیرات لینے کے لیے، یہ بات نوٹ کریں، ہم محفل سجانے نہیں آتے، ہم خیرات لینے آتے ہیں. خیرات محفل تو اللہ نے خود سجائی ہوئی ہے، ازل سے اپنے محبوب کی محفل سجائی ہوئی ہے کہ وہ ہر دم اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے. ہم اس درود سے نور کی خیرات لینے آتے ہیں، ہم اسی درود سے شراب طہور لینے آتے ہیں، ہم اسی درود سے من کا سرور لینے آتے ہیں. ہم تو جام لینے آتے ہیں تاکہ ہم نور والے کے راستے پر چلتے رہیں، تاکہ ہمارا من طہور والا رہے، تاکہ ہم اللہ کی محبت میں سرور والے رہیں. واللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہمیں اپنے نور سے، اپنی بارگاہ سے طہور دے کر اپنے سرور میں ہمیں سکون میں رکھتا ہے، سکینہ میں رکھتا ہے، سکینہ میں اور نور میں رکھتا ہے. اور یہ اس کا کرم ہے کہ وہ دنیا میں ہم فرشیوں کو عرشی خیرات بانٹ رہا ہے. یہ عرشی کرم ہے جو بٹ رہا ہے، یہ نوری خیرات ہے جو ہم منگتوں کو مل رہی ہے. اور جو نوٹ کرنے کی بات، بہت غور سے سننے کی بات، جو آج فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں بیٹھی جائے نماز پر تو یہ بات اللہ رب العزت نے میرے قلب میں اتاری تو مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ شہداء کے گھر کی بات ہے، اس کے گھر کی سوغات ہے یہ جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. تو وہ کیا کہ دیکھیں 3 چیزیں ہیں. ایک ہے نیکی کا کام کرنا، اچھا کام کرنا جو ہم کرتے ہیں، اور ایک ہے خود نیک ہونا، اور ایک ہے نیکی کے راستے پر چلنا. یہ 3 مختلف باتیں ہیں. نیکی کا کام کرنا، اچھائی کا کام کرنا کوئی بھی کر سکتا ہے، سی بات ہے کہ نہیں. اس ملک میں دیکھیں کافر، جاہل، غافل، عیسائی، منافق سب اچھائی کے کام کرتے ہیں کہ نہیں، بھلے وہ اللہ کو جانتے ہیں یا نہیں، وہ مفاد کے لیے کرتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے اچھائی کے کام کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ غفلت ہے. آج ذرا غور کریں آپ، بہت گہری بات اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. یہ بھی غفلت ہے، نیکی کا کام کرنا، اچھائی کا کام کرنا، اپنے مفاد کے لیے کرنا،
اور اپنی ذات کے لیے کرنا، یہ مفاد کے لیے کرنا، یہ غفلت ہے۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے، دوسری چیز ہے کیا کہ انسان خود اچھا ہو اور اچھائی کے کام کرے، اس لیے کرے کہ دنیا میں میری عزت ہو، آپ سمجھ رہے ہیں، اس لیے کرے کہ کہیں میری رسوائی نہ ہو، جیسے چوری نہ کرنا، چوری سے بچنا کہ کہیں میں چور اگر کرتا ہوا پکڑا گیا چوری تو میری بڑی رسوائی ہوگی، تو چوری سے بچنا، اچھے کام کرنا، کیا اپنی ذات کے لیے، اپنی عزت کے لیے، آپ سمجھ رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ ذرا غور سے سنیں بات کیا ہے، پہلا کیا ہے، اچھے کام کرنا، اور کیا اپنے لیے کرنا، اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کرنا، یہ غفلت ہے، اور یہ سبھی کر لیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، جہاں فائدہ دیکھا اپنا کام مطلب کا کر لیا، ٹھیک ہے، آنیسٹ ہو گئے، سچے بن گئے، جیسے اس ملک میں یہاں پہ ظاہر ہے لوگ آنیسٹ بھی ہیں، سچے بھی ہیں، تبھی تو اس ملک کا نظام اچھا ہے نا۔ تو کیا اپنے مفاد کے لیے کام کرنا، اچھے کام کرنا، اچھائی کے کام کرنا، یہ بھی غفلت ہے، یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اور دوسرا کیا، خود آپ اچھے ہو جاؤ، اس ملک میں دیکھیں لوگ بہت اچھے لوگ رہتے ہیں، چیریٹی کے کام کرتے ہیں کہ نہیں، لوگ اتنا پیسہ چیریٹیز کو دے دیتے ہیں، لیکن کیا اپنی ذات کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، یہ بھی جہالت ہے، یہ بھی اللہ کو مطلوب نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے، جو اعلیٰ ترین چیز ہے، جو اعلیٰ درجہ ہے، جو رب کو مطلوب ہے، وہ کیا، اللہ کہتا ہے کہ تم اچھائی کے راستے پر چلو، اچھے کام کرنا اور اچھا ہونا بڑی بات نہیں ہے، اللہ کہتا ہے بڑی بات یہ ہے، مجھے یہ قبول ہے کہ تم اچھائی کے راستے پر چلنے والے بن جاؤ، اور وہ راستہ کیا ہے، صراط المستقیم، آپ سمجھ رہے ہیں۔ کافر لوگ اپنی عزت کے لیے چلتے ہیں، فائدے کے لیے چلتے ہیں، جاہل لوگ اپنی شہرت، اپنی ذات کے لیے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن کیا جو مومن ہوتا ہے وہ ہر حال میں رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ کے لیے صراط المستقیم پر چلتا ہے، وہ اپنا فائدہ، اپنا نقصان، اپنی ذات نہیں دیکھتا، وہ خزاں بہار نہیں دیکھتا، وہ درد مرض گرمی سردی نہیں دیکھتا، وہ اپنی خوشیاں اور غم نہیں دیکھتا۔ جو مومن ہوتا ہے، جو منگتا در مصطفیٰ کا ہوتا ہے، جس کا من در مصطفیٰ سے ملا ہوتا ہے، وہ اپنا مفاد، اپنی ذات نہیں دیکھتا، وہ رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں ہر حال میں صراط المستقیم پر چلتا جاتا ہے۔ اللہ کو یہ مطلوب ہے، ان میلادوں میں آنے کا یہی مقصد ہے، مقصد نہ بھولا کیجئے، تاکہ ہم محفل سے وہ خیرات لے کر جائیں جس کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے۔ یہ موقع اللہ نے اس لیے دیا ہے، ابھی بھی وقت ہے، کیا صراط المستقیم پر آ جاؤ، حق کے راستے پر آ جاؤ، من پاک نیت صاف والے بن جاؤ، رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ والے بن جاؤ، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں بتا رہا ہے مجھے کیا مطلوب ہے، شروع میں قرآن کے بتا دیا، نیکیاں کرنے سے پہلے، اچھے بننے سے پہلے حق کے راستے پر آ جاؤ، صراط المستقیم پر آؤ گے تو تمہاری نیکیاں قبول ہوں گی، اور تمہاری ذات کی اچھائی قبول تبھی ہوگی جب تم صراط المستقیم پر آ جاؤ گے۔ تو اللہ کو کیا مطلوب ہے، اللہ کو جو پسند ہے وہ کیا، صراط المستقیم۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے، جب تک ہم وہ نہیں کریں گے ہماری قبولیت نہیں ہوگی۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں معراج میں تشریف لے کر گئے تو آپ کو پتہ ہے ایک تحفہ لے کر گئے تھے، کیا تحفہ لے کر گئے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میں نے تحیہ کر دیا تیری بارگاہ میں، اپنی سارے اعمال، اپنی ساری روحانی ایمانی عبادتیں تیری بارگاہ میں تحیہ کر دی، یعنی آپ عاجزی کا تحفہ لے کر گئے۔ ان کو پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو کیا پسند ہے، جس کے پاس جاتے ہیں نا اس کی پسند کا تحفہ لے کر جاتے ہیں، یہ تو ایک اصول ہے نا۔
تو جب اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تو پوری کائنات میں سے کیا لے کر گئے؟ عاجزی لے کر گئے، سادگی لے کر گئے، بندگی لے کر گئے۔ تو پھر اللہ نے خوشی سے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی میں اپنی زبان میں کہوں سونیا تیرے صدقے جاؤں، تیرے قربان جاؤں، تو کتنا حسین میرے لیے تحفہ لے کر آیا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں ہم جب بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں، یہ میلاد کیا ہے؟ یہ در مصطفیٰ ہے۔ جب ہم در مصطفیٰ میں آتے ہیں نا، جب وہ ہم منگتوں کو بلاتے ہیں نا، تو ہمیں بھی کوئی تحفہ لے کر آنا چاہیے۔ اور وہ تحفہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا حیاتی یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے پتا تو کرو۔ کسی کے پاس جانے سے پہلے اس کی پسند کا پتا تو کرو، اس کو کیا چاہیے، اسے کیا اچھا لگتا ہے پتا تو کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے کیا پسند ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا کرتے تھے؟ اللہم احیینی مسکینہ، یا اللہ مجھے مسکینی کی زندگی دے، وامتنی مسکینہ، مسکینی والی موت دینا، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، حشر میں جب تم مجھے اٹھائے تو مسکینوں میں اٹھانا۔ پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند ہے وہ مسکینی ہے، آپ کے رب کو جو پسند ہے وہ عاجزی ہے۔ تو ہم جب تک عاجزی اور مسکینی لے کر نہیں آئیں گے ہم امتی بن نہیں سکتے، ہم بندگی کر نہیں سکتے۔ تو اس میلاد کا تحفہ کیا کہ جب بارگاہ مصطفیٰ میں آؤ تو مسکینی لے کر آؤ۔ اور مسکینی کیا ہے؟ سادگی، عاجزی، زاری۔ اور جب تم مسکینی سے آ کر بیٹھو گے، مسکین کون ہوتا ہے؟ میرا دنیا میں کچھ بھی نہیں، میں ککھ بھی نہیں، میں ان کے در کے ذروں میں ہوں، ان کے در کے منگتوں میں ہوں، لیکن کیا دنیا میں میں کچھ بھی نہیں، میں ککھ بھی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں۔ یہ مسکینی ہوتی ہے۔ جو مسکینی لے کر آتا ہے، عاجزی لے کر آتا ہے، زاری کرتا ہوا آتا ہے، دلگیری لے کر آتا ہے، خستہ حالی، شکستہ دلی لے کر آتا ہے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر فقیرانہ آ کر بیٹھتا ہے، عاجزانہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عطا فرماتے ہیں جانتے ہیں؟ اپنی زلفوں کی اسیری دے دیتے ہیں۔ جو مسکینی لے کر آتا ہے وہ اسیری زلف مصطفیٰ لے کر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے زلفوں کی اسیری دے دیتے ہیں۔ اب وہ جہاں بھی جائے گا اسیری زلف مصطفیٰ والا بن کر جائے گا، جہاں بھی جائے گا نور مصطفیٰ لے کر جائے گا، جہاں بھی جائے گا فقیر مصطفیٰ بن کر جائے گا، نگاہ مصطفیٰ لے کر جائے گا، رحمت مصطفیٰ لے کر جائے گا، در در ان کا منگتا بن کر جائے گا، گھر گھر ان کا منگتا بن کر پھرے گا، ان کی نور کی، رحمت کی، محبت کی، چاہت کی، برکت کی اور ان کی نگاہ کی خیرات لیتا جائے گا۔ اور جب وہ اسیری میں پھرے گا، بے چین، بے قرار تڑپے گا، تو پھر کرم ہوگا، کرم ہوگا۔ پھر رسول اللہ جب چاہیں گے اسے حضوری بارگاہ مصطفیٰ عطا فرما دیں۔ اور وہ کیا ہے؟ جب چاہیں گے پردہ ہٹا دیں گے، دوری مٹا دیں گے، جلوہ دکھا دیں گے۔ یہ ہرات انہی محافل سے ملتی ہے،
یہ محافل ہمارے سوئے ہوئے نصیب جگانے کے لیے ہیں، یہ محافل ہمیں در مصطفیٰ سے ملانے کے لیے ہیں، یہ محافل ہمیں ان کا منگتا بنانے کے لیے ہیں، یہ محافل ہمیں ان کے در پر بٹھانے کے لیے ہیں۔ اور دیکھیں میلاد کے معنی بھی تو یہ ہیں، میم میلاد، میم منگتے بن جاؤ، میم در مصطفیٰ کے منگتے بن جاؤ، من در مصطفیٰ سے ملا لو، اور یا ان کی یادوں میں رہو، اور لام ان کے در سے لو لگا لو، لو مدینے سے ہم نے لگائی ہوئی ہے، اور دال اسی در پر پڑا ہوا ہوں، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اور در مصطفیٰ کا منگتا کون ہے؟ اس صف میں کھڑے ہیں سب، انبیاء کھڑے ہیں، اولیاء کھڑے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، اور پھر ہم منگتے بھی کھڑے ہیں۔ تو اللہ رب العزت انبیاء کے صدقے، صحابہ کے صدقے، اولیاء کے صدقے ہم منگتوں کا بھی بھرم رکھ لے۔ اللہ رب العزت نے ولادت پر بی بی آمنہ کے گھر کو سجایا تھا، آج سرکار کے میلاد کی نور کی آمد پر شادہ نے گھر سجایا ہے۔ اللہ نے کیسا نصیب ملایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت بھی اللہ رب العزت نے پاک بیبیوں کو بی بی آمنہ کے گھر میں بلایا تھا، اور میرا ایمان ہے آپ بھی پاک بیبیاں ہیں، کیونکہ پاک محفل کو پاک بیبیاں ہی سجاتی ہیں۔ حیرات وہی آتے ہیں جن کے من پاک ہوتے ہیں، وہی در مصطفیٰ کے نور کی حیرات لینے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بی بی آمنہ کے گھر کو ستاروں سے سجا دیا، شادہ نے بھی دیکھیں لائٹوں سے سجا دیا۔ اللہ نے کتنا اچھا رشتہ بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ولادت پر اللہ رب العزت نے خوشیاں منائیں، فرشتوں کو، ملائکہ کو، حوروں کو بی بی آمنہ کے گھر پر بھیج دیا۔ اللہ رب العزت اس وقت کی خوشیوں کا صدقہ ہمارے گھروں کو بھی خوشیاں عطا فرما دے، بی بی آمنہ کے گھر کا نور عطا فرما دے، بی بی آمنہ کے در کی ہمیں وفائیں عطا فرما دے، بی بی آمنہ کے در کی برکتیں عطا فرما دے، بی بی آمنہ کے در کی خوشبوئیں عطا فرما دے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بابرکت پر بی بی آمنہ کا گھر چمک اٹھا، اللہ ہمارے نصیب بھی چمک دے، ہمارے گھروں کے در و دیوار کو نور مصطفیٰ عطا فرما دے، ہمارے من کو بھی اللہ نور مصطفیٰ سے چمکا دے، اور یہ نور حشر تک سلامت رہے ہمارے گھروں پر، ہماری نسلوں پر بھی اللہ نور مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ کی برسات کرتا رہے، اور ہماری آنے والی نسلوں کی بھی بات بن جائے، اور دنیا میں اللہ تا حشر یہ نسبت سلامت رکھے، اور حشر میں اللہ تعالی ہم سب کو دامن رحمت مصطفیٰ عطا فرما دے، اور وہاں بھی ہمیں شفاعت مصطفیٰ والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں، یہ جشن حشر تک سلامت رکھے، اور ہمیں بھی اس جشن سے، اس رحمت سے ہمیں جھولیاں نور سے بھرنے والا آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔